تاکہ یہ گھٹ گھٹ کر مر جائے، اس کو موت ہو جائے، اس کا جینا حرام ہو جائے، اس کو مصیبتیں آ جائے، اس کو آفات آ جائے، یہ برباد ہو جائے. کیسی سوچ ہے؟ اس سوچ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس انسان کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ مسلمان فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بلیک میجک، وچ کرافٹ، اے بگ سن، ایک بہت بڑا گناہ، ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے رشتے تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر، کاروبار، رشتے ناتے، سب کچھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈسٹرائی، سب ختم ہو جاتا ہے جب کوئی انسان کسی انسان کو جادو کرتا ہے، سحر جسے ہم کہتے ہیں، سحر کرتا ہے. ہسبینڈ وائف کا نہیں رہتا ہے، بھائی بہن کا نہیں رہتا ہے، رشتہ داروں میں آپس میں اختلافات، لڑائی یا جھگڑے، ہمسایوں میں لڑائی یا جھگڑے. It's because of black magic. بلیک میجک کی مدد سے یہ سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ بلیک میجک کرتا کون ہے؟ آپ کا وہ قریبی دوست، آپ کا وہ جاننے والا جس کے لیے آپ کے دل میں بہت اچھے وہم و گمان ہے، جس کے بارے میں آپ اپنے دل میں بہت اچھا سوچتے ہیں. But you don't know what's in his heart. You don't know اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں آپ کی کیا فیلنگز ہیں، اس کے دل میں آپ کی کیا قدر و قیمت ہے. You don't know، آپ کو کچھ نہیں پتا ہے. آپ کو سمجھتا ہے، آپ شکل سے دیکھ رہے ہو کہ بہت اچھا ہے، It's good for me، میرے لیے بہت اچھا سوچ رہا ہے. پر آپ اس کے اندر نہیں دیکھتے ہو، اس کے دل کو آپ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس کے دل میں کیا فیلنگز ہے آپ کے لیے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے آپ کے لیے، آپ کے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہے. You don't know. وہ آپ کو پوچھ کر یہ جادو نہیں کرتا ہے، سحر نہیں کرتا. اس ٹائم وہ انسان، وہ بدنصیب انسان جو یہ بلیک میجک کرتا ہے، اس ٹائم وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے، he knows کہ that's haram in Islam. He knows کہ it's prohibited in our religion, in our Islam. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doesn't allow this. اور اللہ سبحانہ وتعالی doesn't allow this. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ کسی اور کو تنگ کرو، آپ کسی کے اوپر جادو کرو، نہیں. He knows یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، but still وہ یہ کرتا ہے، still وہ یہ جادو کرتا ہے، بلکہ کراتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من سحر او سحر له، یعنی کہ جادو کرنے والا یا کرانے والا ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ خود کو کتنا بھی بڑا مسلمان سمجھتا ہوں، he is not a Muslim. وہ خود کو کتنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتا ہوں، he is not the ummati of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، because اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. he is not from my ummah. رشتے توڑنا، فساد پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالنا، یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کے بالکل خلاف ہیں، سخت خلاف ہیں. اور یہ اتنا بڑا گناہ جان کر بھی انسان کب کرتا ہے؟ جب دل میں کسی انسان کے لیے حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، جیلسی ہو، تب انسان اپنے ضمیر، اپنے سول، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی آپ کو ستا رہا ہے، آپ کو ابیوز کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کر رہا ہے، آپ کو لوگوں میں آپ کی عزت اچھال رہا ہے، آپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی دھجیاں اڑا رہا ہے. But that doesn't mean کہ آپ اس کو جادو کریں. That doesn't mean کہ آپ کسی جادوگر کے پاس اس کے لیے تعویذیں بنوائیں اور قبرستان میں ڈال دیں. That doesn't mean کہ آپ اپنے ایمان کا جنازہ نکالیں، آپ اپنے ضمیر کو بیچ دیں.
ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, نفرتیں ہوتے ہیں, اور اس کا علاج کیا ہے؟ صلہ رحمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ساتھ نفرت تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دکھ پہنچایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط بات نعوذ باللہ کہی تھی؟ نہیں. اب چاہے کتنے بھی اچھے بنو, لوگ پھر بھی آپ سے نفرت کریں گے, پر آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ ان کو واپس یہی سب کچھ کرو. کوئی آپ کو نفرت کرنا ہے, ٹھیک ہے, کرنے دو, کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مجھ سے نفرت کرے, کوئی مجھ سے جیلس ہو جائے, کوئی مجھ سے جل جائے, I don't care. فرق نہیں پڑنا چاہیے انسان کو. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے نا, جب آپ کو یقین ہونا دل میں, جب آپ کو توکل ہونا دل میں کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ از ود می, حسبی اللہ و نعم الوکیل, تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے لوگوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے دل میں. جس کو جو کرنا ہے کرنے دو, جس کو جو اکھاڑنا ہے اکھاڑنے دو. بس آپ اپنی نیت صاف رکھو, آپ اپنا ایمان بچاؤ, آپ اپنی ضمیر کو حفاظت کرو, آپ اپنی ضمیر کی حفاظت کرو. کوئی آپ کو ستا رہا ہے, چلو آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں, لوگ مجھ سے جل رہے ہیں, تو صبر کرو. صبر کیا ہے پھر؟ What does صبر mean؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر سے کام لو. کوئی مصیبت پہنچائے تو صبر کرو, کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرو. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے ستا رہا ہے تو صبر کرو. صبر کا دامن آپ اپنے ہاتھ میں پکڑو گے نا, خدا کی قسم دنیا کی کوئی مصیبت آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. دنیا کے لوگ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب آپ صبر کرو گے, توکل کرو گے اللہ پہ. یہ تو ایسی بات ہوئی نا پھر کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرنے کو ٹھکرا رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کن کہنے کو انکار کر رہا ہے, وہ اللہ پہ بھروسہ ختم کر دیتا ہے. وہ خود نکلتا ہے لوگوں کو مصیبتیں پہنچانے, وہ خود نکلتا ہے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے, وہ خود نکلتا ہے لوگوں کا جینا حرام کرنے. وہ تباہ کرتا ہے, وہ تباہ برباد کر دیتا ہے لوگوں کی زندگیاں, لوگوں کی صحت, لوگوں کے رشتے تباہ برباد کر دیتا ہے اس جادو کی مدد سے. ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا مائی بردرز اینڈ سسٹرز, کوئی آپ کے ساتھ کتنا بھی غلط کرے نا, اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. کوئی آپ کو کتنا بھی کچھ بھی کرے نا, اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. کرما تو سنا ہوگا نا آپ نے. انسان آپ کے ساتھ کوئی کچھ کرے گا, کوئی غلط کرے گا, انسان کوئی آپ کو ایبیوز کرے گا, اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. آپ کو کوئی ذلیل کرے گا, وہ بھی ذلیل ہوگا. آپ کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کرے گا, اس کی بھی ریسپیکٹ نہیں ہوگی. کرما. اس لیے اللہ پہ یقین رکھو, صبر کرو, صبر کا دامن لو. سب سے بڑی چیز اپنے اندر قوت پیدا کرو, برداشت پیدا کرو. غصہ آ جائے تو برداشت کرو, کوئی کچھ بھی بولے نا, برداشت کرو. اس دنیا میں یہ دنیا ہے, اس دنیا میں آپ اچھے بنو یا خراب بنو, لوگ پھر بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے. آپ خود کو کتنا بھی اچھا بناؤ, کتنا بھی اعمال صالحات کرو, لوگ پھر بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے. بٹ آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنی شرم کی بات ہے نا کہ اس انسان کو ہم مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں, اس انسان کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیسے مان سکتے ہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں, جو قبرستانوں میں تعویذ رکھ کر جاتے ہیں, جو کسی کے گھر میں تعویذ رکھ کر جاتے ہیں, کسی کے بزنس میں تعویذ رکھتے ہیں, کسی کے بالوں میں, کسی کے بالوں میں, کسی کے بلڈ میں, کسی کے میٹ میں, کسی کے کھانے میں, کسی بھی چیز میں تعویذ رکھ کر جاتے ہیں کہ تاکہ یہ گھٹ گھٹ کر مر جائے, اس کو موت ہو جائے, اس کا جینا حرام ہو جائے, اس کو مصیبتیں آ جائے, اس کو آفات آ جائے, یہ برباد ہو جائے. کیسی سوچ ہے؟ اس سوچ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اس انسان کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ مسلمان خود کوئی کتنا بھی بڑا مسلمان سمجھتا ہوں, بٹ ہی از ناٹ اے مسلم. اکارڈنگ ٹو قرآن و حدیث ہی از ناٹ اے مسلم.
جو ہی اس نے یہ گناہ کیا، جو ہی وہ یہ کام کرنے نکلا، واللہ ہی از ناٹ مسلم. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہی از اے کافر. کیونکہ مسلمان کبھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غلط نہیں سوچتا. جو پکا مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو، اللہ کے احکاموں پر چلنے والا ہو، وہ کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. کوئی انسان تعویذیں بنواتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے کہ اس کو مصیبت آ جائے، اس کو اس کی وجہ سے کچھ ہو جائے، یہ مر جائے، یہ تو پھر ایسا ہے کہ آپ شیطان کو اختیار دیتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوا، آپ تو ہی کر، تو ہی اس کی زندگی اجاڑ. آپ شیطان کے غلام بن جاتے ہیں اس ٹائم، آپ شیطان کے پجاری بن جاتے ہیں اس ٹائم جب آپ یہ کام کرنے نکلتے ہیں. ذرا سوچو میرے بھائی اور بہن، اپنے مائنڈ پہ زور لگاؤ اور سوچو کہ خدا نہ خواستہ کیسی موت ہوگی اس انسان پر، کیسی موت، کیسی دردناک موت ہوگی اس انسان پر جس نے کسی انسان کی زندگی تباہ و برباد کی، جس نے کسی انسان کو تکلیف پہنچائی. اس حالت میں وہ مر گیا تو کافر مرے گا، اس کا مسلمان نہیں کہہ سکتے. اور جب تک نہ وہ توبہ کرے، رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، بیکاز کبیرہ گناہ ہے، جب تک نہ وہ اللہ سے مانگے، توبہ کرے رو رو کے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہے. اور نیا کلمہ پڑھے جب تک نہ وہ نیا کلمہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے، از ناٹ اے مسلم. کیونکہ یہ گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور توبہ کے بغیر، رو رو کر اللہ سے مانگنے کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں کیے جاتے. اس لیے ہمیشہ ہر روز خود کو بچانے کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے قرآن پاک کی 2 صورت ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق، ہمیشہ صبح و شام اس کی تلاوت کرے اور اپنے اوپر دم کرے، پھونک دے اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہر ایک ہی نظر بد اور اس جادو وغیرہ سے آپ کو محفوظ رکھے.